براہ راست لیے چلیں گے۔ وفاقی وزیر شہری رحمان اس وقت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ اور $25,000 امریکی ڈالر ہر ماہ دیے جائیں گے ان کی سروسز اور ان کی معاونت کو ویری کرنے کے لیے۔ آپ بتائیے مجھے کہ یہ کون سی ہپوکریسی ہے کہ آپ نے پورے ملک کو گھیراؤ جلاؤ کے ایک لمبے عمل میں، جھوٹ کے ایک لمبے بیانیے میں انوالو کر لیا، اور خود رات کے اندھیرے میں کسی سے بغیر کہے یا ڈسکلوز کیے، جب آپ پر آلریڈی اس وقت ممنوع فنڈنگ کا ایک فیصلہ آ گیا ہے۔ یہ کوئی اور بات نہیں ہے، یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے، یہ ای پی کا فیصلہ آ چکا ہے آپ کے خلاف، جو 8 سال آپ نے کور اپ کرنے کی کوشش کی۔ اب ایک اور کور اپ جاری ہے اپنے کارے کرتوت پر۔ کارے اس لیے کیوں آپ نے ملک سے جھوٹ بولا ہے تواتر سے۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ ابھی کچھ انہوں نے، کسی نے کہا بھی، شاید چودھری صاحب یا پتہ نہیں کس نے، کہ یہ تو ہماری ایڈورٹائزنگ کے لیے، تو آپ کو امریکہ میں ملک سے جھوٹ بولا ہے تواتر سے۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ ابھی کچھ انہوں نے، کسی نے کہا بھی، شاید چودھری صاحب یا پتہ نہیں کس نے، کہ یہ تو ہماری ایڈورٹائزنگ کے لیے، تو آپ کو امریکہ میں ایڈورٹائزنگ کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور جو ڈاکیومنٹس میرے پاس ہیں، مجھے پتا ہوتا ہے لابینگ ڈاکیومنٹس کیا ہیں، آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کیا ہیں، اور چلوائیے ذرا۔ اور اس پہ واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم نے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ State the nature of the business or activity of this foreign principal، یعنی پی ٹی آئی۔ کیا لکھا ہے؟ Supporting the تحریک کے انصاف پارٹیز goals for good relations with the United States and the Pakistani diaspora in the United States۔ اب بتائیے، good relations with the United States تو ہم نے ہمیشہ کہا تھا ہم تو رکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے تو پورا ملک سر پہ اٹھا لیا تھا کہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہم ہیں اور وہ پارسا ہیں، اور انہوں نے، اور پارسا کیوں؟ آپ نے، ہم اس وقت ٹریڈ اگریمنٹ سائن کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو اس کا بھی پتہ چل جائے گا، ترکی کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹریڈ اگریمنٹ ابھی سائن ہوا ہے جس سے آپ کا ٹریڈ کو فروغ ملے گا۔ کام یہ کرنے کے ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ہر جھوٹ پہ سے اب پردہ اٹھایا جا رہا ہے، اور یہ کہاں سے ملا ہے؟ کیونکہ یہ لابیسٹ کے رولز ہیں یہاں پہ امریکہ میں، ان کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے ویب سائٹ پہ، یہ سب کچھ ان کے سگنیچرز ہیں، ان کا سارا کچھ معاہدہ ان کو پوسٹ کرنا ہوتا ہے شفافیت کی وجہ سے، ان کے قوانین ہیں یہ۔ اور یہ فیرا ویب سائٹ ہوتا ہے فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ، یہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے ویب سائٹ سے نکلا ہے۔ انہوں نے کوئی کسی سے بات شیئر کی ہے؟ یہ کہتے رہے کہ ہم تو کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، ہم تو پہلے تو انہوں کا قرضے نہیں لیتے ہیں، ہم کسی سے بات نہیں کرتے ہیں۔ پھر یہ سن لیجئے اس کے خد و خال۔ پہلے تو انہوں نے امریکی لابی فرم فینٹن، آرلوک فینٹن، FENTON، آرلوک، اس کو جو معاہدہ کیا ہے، یہ 56 کروڑ ہر مہینے کا ہے، پاک روپے میں، لیکن اب پاک روپیہ سٹیبلائز ہو رہا ہے تو ان کی بچت تھوڑی سی ہو جائے گی، لیکن $25,000 ہر مہینے یہ دیں گے۔ اپنا پاگل پن اور اپنا بیانیہ یہاں کچھ اور، لوگوں کو جھوٹ چھپانے کے لیے یہاں کچھ اور بولا ہوا ہے لوگوں کو، اور وہاں یہ چل رہا ہے۔ پس پردہ یہ ہے اصلیت۔ تو ان کی اصلیت اب سب کے سامنے آ گئی۔ انہوں نے منافقت کی بنیاد پر اپنی سیاست، اپنا بیانیہ، اپنے ملک کو تقسیم کرنا، آئسولیٹ کرنا خارجی طور پر اور فائنینشل اور اقتصادی طور پر بھی، آپ نے جو اس وقت ستم ڈھایا ہے 4 سال پاکستان کے ساتھ، اور خود کہتے ہیں کہ ہم طے کریں گے کون کیا کر رہا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے ڈیوڈ فینٹن نے 9 اگست کو
2022 کو یہ معاہدے پر دستخط کیے. ان کے ساتھ ایک اور خاتون ہیں اور اس کے اور بھی پلندے نکلیں گے. انہوں نے پاکستانی روپے میں جو دینا ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. ون ٹائم پیمنٹ بھی شیئر کیا گیا ہے. معاہدے کے تحت پی ٹی آئی اپنے وہاں رشتے استوار کرے گا, بہتر کرے گا. امریکہ میں اشتہار جاری کرے گا پی ٹی آئی کے لیے, پاکستان کے لیے نہیں. ٹھیک ہے جی. اور تشریح کی جائے گی اپنے جو انہوں نے ان کے جو رشتے ٹوٹے ہیں وہ بہتر کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جو بات کی گئی ہے خیبر پختونخوا میں امریکی ایمبیسڈر سے ہمیں سننے میں آیا ہے مبینہ طور پہ کہ انہوں نے الگ کمرے میں عمران خان نے خود ان سے بات کی. ٹھیک ہے. وہاں ریڈ کارپیٹ ہم نے نہیں لگایا تھا, آپ سب نے وہ دیکھ لیا ہوگا نا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہر چیز پہ تو پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو اس پہ وضاحت کر دیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے. تو کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی کسی نے کہا کہ وہ تو پی آر, وہ اشتہار, اور اشتہار کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ $25,000 کے ہر مہینے اشتہار اس ملک میں دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کوئی آپ پاکستان کا امیج تو نہیں ٹھیک کر رہے, حکومتیں کرتی ہیں اور وہ الگ بات ہے بالکل. اور پارٹیاں بھی جب جمہوری کسی عمل میں ہوتی, لیکن آپ نے تو مستقل کہا ہے کہ یہ سارے چور ڈاکو ہیں, یہ امپورٹڈ ہیں. تو امپورٹڈ کون نکلا؟ صفحے اول کا امپورٹڈ کون نکلا؟ جو پورے پاکستان کو ٹوپی پہناتا ہے, ہر روز ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس کہا جاتا ہے. پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا, پریس کانفرنس تو بدنام ہوئی ان کے نام. ٹھیک ہے. منی کی طرح وفاقی وزیر شہری رحمان پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی امریکہ میں اپنی ساکھ بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہیں. ان تمام تر معاملات پر بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن حامد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. وہ الزامات, وہ سازش کا بیانیہ کیا ہو گیا؟ کیا الزامات واپس ہو گئے؟ کوئی غلط فہمی تھی جو کہ دور ہو گئی؟ کیا کہیں گے اس ساری سچویشن پہ؟ دیکھیں, یہ جو امریکہ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو روابط ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں. یہ پچھلے 2-2.5 مہینے سے یہ روابط چل رہے تھے. اور پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک رہنما ہیں ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب, ان کے ساتھ بھی اس سلسلے میں بات کی تھی کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے چاہیے کیونکہ وہ امریکہ میں ہی رہتے ہیں. اور یہ جو پی ٹی آئی امریکہ نے ایک لابنگ فرم ہائر کی ہے تو یہ بھی اسی صلاح مشورے کا نتیجہ ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں ان کی امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی, اور بھی روابط جو ہیں ان کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے, دوسری طرف وہ امریکی حکومت کے ساتھ تعلقات بھی بہتر بنا رہے ہیں. تو جو ان کا ایک نیریٹو تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور غیر ملکی سازش کے ذریعے سامنے آئی ہے, ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ عرصہ تک یہ نیریٹو چل نہیں سکتا, لہذا انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوششوں کا آغاز کیا ہے. اور اب تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ امریکی حکومت نے بھی ان کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے, ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی. ٹھیک ہے. حامد صاحب, جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ دوہرا بیانیہ ہی یقیناً سامنے آیا ہے, لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ آخر پی ٹی آئی حکومت میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ جاتا ہے کہ خود فنڈنگ بھی لیتے رہے ہیں لیکن دوسروں پر فنڈنگ کا الزام لگاتے رہے ہیں؟ تو آخر مقصد کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آخر ثابت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں, یہ سوال جو ہے نا آپ کا, یہ بڑا اہم سوال ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہتی ہے کہ ان کے خلاف غیر ملکی سازش ہوئی ہے, دوسری طرف وہ امریکی حکومت کے ساتھ خود بھی بات چیت کر رہی ہے اور انہوں نے غیر ملکی فنڈنگ بھی لی. عارف نقوی کے ساتھ تعلقات کا عمران خان صاحب اعتراف بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف جو ہے وہ ابھی تک ایک بہت پاورفل پارٹی کے طور پہ موجود ہے. تو اس پہ سوال پہ غور کریں تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ دراصل پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اتنی کمزور ہیں, ان کا نیریٹو اتنا کمزور ہے, ان کی جو قیادت ہے اس کے قول و فعل میں اتنا تضاد ہے کہ جب لوگ کمپیئر کرتے ہیں کہ عمران خان زیادہ بڑی برائی ہے یا نواز شریف بڑی برائی ہے یا آصف زرداری بڑی برائی ہے,
کون بڑی برائی ہے؟ تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ چھوٹی برائی ہے. تو یہ بات آپ لوگوں کو ماننی پڑے گی. اب دیکھیں نا کہ یہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو حکومت سے نکالا گیا اور ہم سب کو پتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے غیر ملکی سازش کا بیانیہ جو ہے وہ پیش کیا اور لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا. اب وہ سب کے سامنے ان کا چیف منسٹر جو ہے وہ امریکی حکومت کو ملتا ہے, امریکی حکومت کے نمائندے سے ملتا ہے. اس پہ خاموش ہے پیپلز پارٹی, خاموش ہے اس پہ مسلم لیگ نون خاموش ہے. وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ عمران خان کیوں مل رہا ہے, لیکن ان کو یہ بھی تو پوچھنا چاہیے کہ بھئی امریکہ جو ہے ماضی میں جب پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کی حکومت رہی اور ان حکومتوں نے کوئی امریکہ کے موقف کے خلاف سٹینڈ لیا تو امریکہ نے یا تو پاکستان پہ پابندیاں لگا دی یا پاکستان کی امداد بند کر دی. جب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی تو پاکستان کی امداد بند کی, نواز شریف کی حکومت تھی تو پاکستان کی امداد بند کی. تو اب جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بطور وزیر اعظم کھلم کھلا امریکہ کو للکا رہے تھے, اس پہ سازش کا الزام لگا رہے تھے, اور اب وہ اپوزیشن میں ہے اور اب امریکی سفیر جو ہے وہ پشاور جا کے. حامد صاحب ایک چھوٹا سا اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان لوگوں کا مائنڈ سیٹ سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے انہوں نے؟ اگر آپ نے میری بات نہیں سنی تو مجھے فون نہ کیا کریں. آپ کے جو فورن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری, کیا ان کو نہیں مذمت کرنی چاہیے امریکی حکومت کی جو دوگلی پالیسی ہے؟ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری؟ اس کا جواب دیں مجھے آپ. ٹھیک ہے حامد میر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے اس متعلق بات کرتے ہیں. بخاری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جیسا کہ حامد میر صاحب کہہ رہے تھے, دوہرا بیانیہ سامنے آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہے والا نیریٹو عوام کے سامنے چونکہ بک رہا تھا تو اس کو بیچا گیا, اور دوسری جانب جانتے تھے عمران خان کے امریکہ سے تعلقات بہتر کیے بغیر وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے کسی بھی قسم کا, تو وہ ان سے بھی تعلقات اب بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حامد میر صاحب نے جو کچھ کہا اس کے ساتھ مکمل طور پہ مجھے اتفاق ہے, لیکن مجھے حیرت نہیں ہے اس بات کے اوپر, اس لیے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یو ٹرن لینے کے تو بادشاہ تسلیم کیے جا چکے ہیں پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں, اور یہ ان کی عادت اور ان کی فطرت میں شامل ہے. لہذا امریکہ کو گالی بھی دیں گے اور امریکہ کے ساتھ پیئر فرم کو کانٹریکٹ بھی دیں گے, یہ ہم نے دیکھ لیا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ وہی ڈونلڈ ڈو جو ہے جس کے بارے میں اتنا بڑا ہنگامہ تھا, اس سے رابطے کی کوشش بھی کی بریار نے, وہ جو ان کا لندن چیپٹر کا جو ہیڈ ہے اس نے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں جو کے پی کے اندر جس کم تراک کے ساتھ وہ کاریں وصول کی گئی ہیں 35 گاڑیاں, اس کی جامعہ لی گئی ہیں, پھر ان کو جہاز میں بٹھا کے ہیلی کاپٹر میں سینسٹیو ایریاز جو ہیں ان کا وزٹ بھی کروایا گیا ہے, ایریل وزٹ. تو یہ دوگلا پن, آپ اس کو, میں تو اس کو منافقت بھی کہنے سے باز نہیں رہوں گا. یہ سب کچھ جو ہے یہ ان کے ساتھ, ان کی ذات کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے. وہ آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہیں گے, پرسوں مزید کچھ کہتے ہیں, یہ ان سے بعید نہیں ہے. اور اب انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ میرا یہ بیانیہ کیونکہ اب نہیں دکھ رہا مزید, اس لیے میں کم از کم امریکہ کے ساتھ اور اس کی لیڈرشپ کے ساتھ تعلقات تو ٹھیک کر لوں. اب اس کوشش کے لیے اگر انہیں لابنگ فارم کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب امریکہ کی پذیرائی جو ہے اس کے وہ امکانات نہیں ہیں جو پہلے ہو سکتے تھے, کیونکہ انہوں نے بات کو اتنا آگے بڑھا دیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اس وقت بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. میرا خیال اب ان کا ذکر بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو یہ سب کچھ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ انہوں نے اس قسم کا دوگلا پن کیا ہے. ابھی حال ہی میں دیکھیں آپ کہ یہ خبریں بھی ہمیں آ رہی ہیں پیچھے سے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ باقاعدہ تعلقات کار بڑھانے کے لیے, ملنے کے لیے بھی ان کو آمادہ ہے ان کے اہلکاروں کو. ابھی حال ہی میں انہوں نے بتایا کہ صدیق سے بھی ملاقات کی بڑی میلہ میں, تو انہی اس قسم کی ملاقاتوں کو تو وہ کہتے تھے کہ یہ سازش کا حصہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جن پولیٹیکل لیڈر سے امریکن پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے کہا یہ سازش کا حصہ ہے سب کچھ. حالانکہ علیم خان نے ہمیں بتایا کہ عمران خان صاحب 20 مرتبہ امریکن اور دوسرے ڈپلومیٹ سے اپنے گھر پر مل چکے ہیں. تو اس لیے کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے, خان صاحب کو جہاں جو سوٹ کرتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حامد میر صاحب بھی موجود تھے, بہت شکریہ. ایک بار پھر آپ کو براہ راست یہ چلیں گے, وفاقی وزیر شہری رحمان پریس کانفرنس کر رہی ہیں. جی جی بالکل بالکل. یہاں پاکستان میں جو امریکہ کے خلاف ایک نیریٹو بنایا گیا, پھر امریکہ کے جو سفیر پاکستان میں بھی آئے ہیں ان کی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, تو امریکہ
کیا سوچ رہا ہے پاکستان میں جو ان کے خلاف نیریٹو تیار ہوا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا اس وقت کا ڈسکشن نہیں ہو رہا. آپ پہلے گل صاحب کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں اس پر سب نے کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن دینا چاہیے اور اس میں واضح یہ بھی کرنا چاہیے کہ یہ عدالت کی وجہ سے ہوا ہے, یہ عدالت کے احکامات پہ ہوا ہے. اور صبح سے اور کل سے ہمارے جو لاء کے وزیر ہیں قانون کے, تارڑ صاحب بھی تگ و دو میں تھے کہ ان کو بیوی بچے کو نکالا جائے. یہ تو کوئی جمہوری عمل نہیں ہوتا. تو انہوں نے کوشش بہت کی ہے اور وہ شاید اب کر پائے ہیں, وہ کر چکے ہیں. دوسری بات یہ جو بھی قانون کا عمل ہوگا اس پر ہمیں آگے حکمت عملی سے چلنا ہوتا ہے. لیکن آپ کا سوال دوسرا کہ جی پی پی سے تو کوئی ایز سچ پی پی سے نہیں ہوئی ہے. اگر فارن منسٹر گئے تو وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں جی. وہ صرف اپنی جماعت کا نہیں علم اٹھاتے, وہ پاکستان کا علم اٹھاتے ہیں اور یہی بات وہاں ہوتی ہے. اور بہت وہ وضاحت سے یہ کرتے ہیں, ہم سب ایسا کرتے ہیں. میں جب کلائمیٹ چینج میں ہوں ہم نہیں دیکھتے کہ خیبر پختونخوا یا پنجاب میں جیسے انہوں نے سندھ کے ساتھ کیا ہے ستیلا کام, وہ الگ پریس کانفرنس ہے, ہم نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں سب سارے صوبوں کو, سارے فیڈرل ایریاز کو ہم ایک طرح بغیر بلا تفریق جو بھی فنڈز آتے ہیں باہر کے جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ان کو ملے, وہ ان کی کیپیسٹی کے مطابق بالکل. اور سب ٹاسک فورسز میں آتے ہیں. سو جب فارن منسٹر کسی سے ملتے ہیں وہ پاکستان کے لیے ملتے ہیں. یہ تو کلچر ہی نہیں رہا کہ آپ پارٹی کا آپ سوچ رہے ہیں. آپ پہلے پارٹی کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ پارٹیز تو جب الیکشن میں جائیں گی ہم بالکل پارٹیز ہوں گے, ہمیں فخر ہے اپنی پارٹی پر, یہ نہیں کہ ہمیں نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خارجہ امور میں ہراول دستہ بنے ہیں. جہاں جہاں ٹوٹا ہے انہوں نے تو توڑ دیا نا. امریکہ کے خلاف آگ اور خون کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا. پیچھے کچھ اور کر رہے ہیں, سامنے کچھ اور کر رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اتنی بڑی بات یہ سمجھتے ہیں ایکسپوز نہیں ہوگی. نہیں جی ہمیں ہماری ایڈورٹیزمنٹ کے لیے. وہ بھائی کیوں؟ اور گڈ ریلیشنز کے لیے. تو ریلیشنز آپ نے پاکستان کو تو ڈبو دیا. یورپین یونین سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا, جی ایس پی پلس کے حوالے سے کیا کیا, جو اب ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ وہ چلے نہ جائے. کیونکہ آپ نے سارے ایمبیسڈرز کو آپ لوگ بھول گئے سال پہلے کیا ہوا تھا, خط جو انہوں نے جھاڑ دیا تھا, کوئی ان سے بات کرنے تیار نہیں تھا. اور پھر امریکہ کا تو میں نے بتایا, چین کا بتایا, کس کو چھوڑا انہوں نے, کس کو چھوڑا اور کیا لے کے آئے یہ پاکستان کے لیے سوائے قرضے کے. اور اب خود اپنے ذات اور اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے باہر پیسے منتقل ہو رہے ہیں. بھیا چلوائیں اس کو, کدھر ہے پی آئی ڈی, شیئر کریں لوگوں کے ساتھ. تو میں تو صاف بات کر رہی ہوں جی, یہ اب ٹوٹل ایکسپوجر ان کا ہو چکا ہے. ان کا ٹوپی ڈرامہ پاکستان کے ساتھ اب بند ہونا چاہیے. ان کو غیر طور پہ پورے ملک اور قوم سے معافی مانگنی چاہیے, ریاست سے معافی مانگنی چاہیے, اور یہ واضح کر دیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم غلطی پہ تھے, ہم نے جھوٹ بولا. اور یہ کہیں, کیونکہ جب تک یہ نہیں کہیں گے ان کے ٹوپی ڈرامے جو ہیں کوئی قبول نہیں کرے گا. براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت زہرانی سے خطاب کر رہے ہیں. Reflect the strength of our brotherhood and our fraternal relations. Our brotherly relations are anchored in mutual trust, mutual respect, and of course spanning over hundreds of years. But our trade and investment volume didn't do justice to this unique relationship between two countries around the globe. Today, this agreement will inshallah pave the way for our future business relations, and subject to
efforts from both sides, supported by business community from both sides, I have no doubts that in time to come, our relations in terms of trade and investment will touch much higher heights. We have already agreed, and today I believe this is also spelled out, that in the next 3 years we will increase our bilateral trade by $5 billion. Brother Mehmet is smiling. It's a solid proof that this will happen. During my visit to Turkey in the month of May, we were given a very warm welcome over there by President Tayyip Erdogan, my brother and a very visionary leader. And we had very fruitful and productive discussions with business community over there, and agreed to meet in Ankara again and in Islamabad to further our discussion. And here we are, within a span of less than 2 months, Turkish delegation is here, as desired by President Tayyip Erdogan, and we have inked this agreement a while ago. But now I would like to address my Turkish business brothers and sisters and Pakistani business community that here is an opportunity that we must cash upon. Turkey has tremendous experience in constructing hydel power projects, and Turkey has done this in Turkey and outside Turkey. They have great experience and expertise. We would welcome Turkish companies to come and invest in Pakistan in hydel power generation, because by the grace of God Almighty, we have been bestowed upon infinite sources of hydel power generation in the north of Pakistan, which remain unexplored as I speak. So I would invite Turkish firms. I've just spoken to Brother Mehmet, because if Turkey's import bill has touched $100 billion to finance their fuel and energy imports, which is probably unprecedented in the last, or probably in Turkey's history. So is the case with us in Pakistan. This year, we have touched more than $20 billion, which we can hardly afford. Even though the prices have started dipping down, but then they're still hovering around $95, $98, and this is still a price which Pakistan cannot afford to pay. And therefore, if we must immediately engage ourselves in exploring alternative sources of energy, hydel power generation I've just explained, and renewables, solar, wind power,
And by the grace of God, Allah subhanahu wa ta'ala has again been infinitely kind upon Pakistan, having given great resources in this field, which remain largely unexplored. Of course, we have raised something like 500 to 600 megawatts in solar energy and a few hundred megawatts in wind power, mainly in the province of Sindh, in Jamhuriat, yes, thank you, Jamhuriat. But then we have been discussing in the last few months, while we were also dealing with very serious challenge of putting our economy, first protecting it from getting out of control. We are, by the grace of God, we've been able to save our economy from a serious default. That is, of course, out of our way, but still it's a long way to go. And we are negotiating with all those problems on the way. It's very difficult, but not impossible. Coming back to the point, solar energy is the order of the day. We have discussed it at length in the last couple of months. And today I have a final meeting to take final decisions as to which are going to be our low-hanging fruit. Like 2 wells to be run by solar energy, for example. Like about 5,000 to 6,000 megawatts of solar parks through public-private partnership. Solar panels for poor households. Solarization of government offices. These are main areas where we can literally, go running and achieve our targets and win medals like our young and enterprising sportsmen have won medals in Birmingham. And this is where we can be counted and create a difference between the past and today and tomorrow. I have spoken to Brother Mehmet. He is more than willing, and I've conveyed a message to my brother, President Tayyip Erdogan, through him, to send Turkish manufacturers, come investors in these fields to Pakistan. If not yesterday, today and tomorrow. And I will personally play host to them. I will sit down with them, will not leave this matter to our very efficient and outstanding bureaucracy, but I will invite our outstanding bureaucrats and sit with our concerned ministers and find out a model where, without losing a second, we really start implementing these projects, which will, at the end of the day, save Pakistan's billions of dollars, I would say, and use the word wasted, in financing our very expensive fuel, which is now making fool out of ourselves. We cannot afford this kind of bill of $20 billion in a year. I mean, our economy is bleeding. So it is my
first and foremost duty to interact with all those partners in this field, in Turkey, in Islamic world, in Europe, in North of America, South Asia, Far East, wherever we can tap in our friends and partners in this field. That will be a great service to the people of Pakistan. And I would guarantee swift payments, whether they are profits or whatever, through swift arrangements to potential investors without any recourse, without any reference. No authority will be referred to. The State Bank of Pakistan or the concerned bank will transfer sums of monies, of profits or whatever, installments to that investor in these areas. Hydropower generation, solar and wind. And secondly, it will be all free of bottlenecks, no red tapeism, and I will myself be the chief executive officer for these investments in Pakistan. So I think my brothers and sisters, excellencies, this is what I want to say after inking this agreement, that this is the way forward. Let us put our act together and join our energies and our resources to protect our countries from ever-expanding import bill of energy, and spend our resources and commit our energies to promote these very competitive and oil-free sources of energy, to make our industry, our agriculture competitive, and to sustain our economies. This is the surest way forward, none other. And this is what I would like to keep on repeating, even at the cost of repetition, that this is the surest way forward and none other. Thank you very much, my brother, for your visit to Pakistan. And as indicated by Brother President Erdogan, that this delegation will be in Pakistan soon as possible. You have really demonstrated that will and commitment. Thank you, Qamar Saab. You have done a great job. Sayyid and your team has done a wonderful job. Thank you, Turkey, and thank you, Pakistan. Turkey Pakistan dosti zindabad. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क वज़ीर तिजारत के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब कर रहे थे।